بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب اعتکاف المستحاضہ، مستحاضہ کے اعتکاف کا بیان، یعنی جس عورت کو بیماری کی وجہ سے خون آ رہا ہے وہ اعتکاف کر سکتی ہے۔ حدیث سنیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا، معہ بعض نسائہ، آپ کے ساتھ آپ کی بعض عورتیں بھی تھیں، یعنی آپ کی ایک بیوی بھی تھیں جو مستحاضہ تھیں، ان کو استحاضہ کا خون آ رہا تھا، وہ بھی اعتکاف میں سرکار کے ساتھ تھیں۔ ترا دم و خون دیکھ رہی تھیں، اور بسا اوقات تشت جو ہے تشت کہتے ہیں، بسا اوقات تشت اپنے نیچے رکھ لیتی خون کی وجہ سے، یعنی خون کا بہاؤ اتنا زیادہ تھا کہ جو کپڑا رکھتی تھیں وہ کپڑا بھی کام نہ آتا تھا، پھر وہ تشت رکھ لیتی تھیں تاکہ خون اس تشت میں گرے۔ اور اس یہ معلوم ہوا کہ مستحاضہ عورت اگر وضو بنا کر مسجد میں جائے اور اعتکاف کرے تو یہ اس کے لیے درست ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب عورتوں کو مسجد جانے کی اجازت تھی، اب اجازت نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرما دیا، لہذا اب وہ اعتکاف اپنے مسجد بیت میں کریں گی، مسجد عام مسجد میں جو مسجد وقف ہے اس میں نہیں جائیں گے۔ راوی کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرد رنگ کا خون دیکھا تو فرمایا، گویا یہ وہی خون ہے جس کو فلاں دیکھتی تھی، پاتی تھی، دیکھتی تھی، یعنی یہ خون زرد رنگ، خون کے زردی میں مشابہت ہے۔ تو ان کا بھی خون، جن کو استحاضہ کی بیماری تھی، ان کا بھی خون زرد تھا اور ان کا بھی خون زرد تھا، ورنہ ان کو استحاضہ کی بیماری کبھی نہیں ہوئی، یہ تو حیض کا خون تھا۔ بتانا یہ ہے کہ حیض کا خون زرد بھی ہوتا ہے، پیلا بھی ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی ازواج طاہرات میں سے کسی زوجہ نے اعتکاف کیا۔ اب یہ پوری حدیث وہی ہے۔ پھر وہی حدیث، باب حل تصلی المرأۃ فی ثوب حاضت فی، کہ عورت اس کپڑے میں نماز پڑھ سکتی ہے جس میں اس کا حیض آیا ہے، یعنی حیض لگا ہے۔ تو فرماتے ہیں، عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم لوگوں کے پاس ایک کپڑا ہوا کرتا تھا، عورت کو حیض آتا تو جب اس میں کچھ خون لگ جاتا تو قالت بریقھا، تو اس کو اپنا تھوک لگا دیتی، فمسعتہ بظفرھا، اور اس کو اپنے ناخن سے مل دیتی، یعنی صاف کر دیتی۔ یہ اس وقت ہے جب کہ اس کے پاس پانی نہ ہو، اور اگر پانی ہو تو پانی سے دھو کر پاک کر لے، پھر اس میں نماز پڑھے۔ اور پانی نہیں ہے تو مجبوری ہے تطہیر کا جتنا سامان ہے اس سے پاک کرے گی، اور پاک کر کے نماز پڑھے گی۔ باب الطیب للمرأۃ من عند غسلها من المحیض، حیض کے غسل کے وقت عورت خوشبو لگائے۔ ام عطیہ کہتی ہیں کہ کننا ننہا ان نحد، احد یحد احداث کے معنی سوگ منانا، ہم عورتوں کو منع کیا جاتا تھا کہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، یعنی 3 دن سے زیادہ سوگ منانا کسی بھی میت پر جائز نہیں، مگر بیوی اپنے شوہر پر 4 مہینے 10 دن سوگ منائے، اور یہ سوگ منانا واجب ہے۔ تو بس عورت اپنے شوہر پر، بیوی اپنے شوہر کی وفات پر 4 مہینے 10 دن کا سوگ منائے گی، باقی اس کے گھر بھائی، بہن، باپ، بیٹا جن کا بھی انتقال ہو جائے 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منا سکتی ہے۔ 3 دن سوگ منانا جائز، اس کے بعد ناجائز۔ ہاں، جب سوگ میں شوہر کے لیے جو سوگ منائیں گے تو اس میں یہ تھا کہ لا نکتحل، ہم لوگ نہ تو سرما لگائیں آنکھوں میں اور نہ خوشبو لگائیں، ولا نلبس ثوبا مصبوغا، اور نہ ہی رنگا ہوا کپڑا پہنیں، یعنی ایسا کپڑا جو لینے کے بعد رنگ دیا جا گیا ہو اپنے من پسند طریقے پر،
تو اس میں بھی ایک فیشن ہے، ایک آرائش ہے، وہ بھی ممنوع ہے۔ الا ثوب عصب، مگر یمنی کپڑا جو رنگ کر بنا جاتا، ثوب عصب کہتے ہیں اس کپڑے کو پہلے جس کا دھاگا رنگ دیا جاتا ہے اور بعد میں اس کی بنائی ہوتی ہے، تو یہ زینت کے لیے نہیں ہوا۔ تو کپڑا اگر بعد میں رنگا گیا تو یہ زینت کے لیے ہوا، اور رنگا ہوا کپڑا بنا گیا ہے تو یہ زینت کے لیے نہیں ہوا۔ تو یمنی کپڑا ایسے ہی ہوتا تھا، مگر یمنی کپڑا جو رنگ کر بنا جائے تو وہ پہن سکتی ہے۔ وقد رخص لنا عند الطہر، اور طہر کے وقت یعنی حیض سے پاک ہونے کے وقت ہم کو رخصت دی گئی تھی کہ جب کوئی عورت غسل کرے اپنے حیض سے، کیا ہے فی کس چیز کو رخصت دی گئی تھی؟ فی نبذۃ من قسط اظفار، قسط اظفار اس زمانے میں قسم کی خوشبو تھی، قسط کے معنی ٹکڑا۔ تو ہم کو یہ رخصت دی گئی تھی کہ جب حیض سے ہم پاک ہوں تو قسط اظفار کا ٹکڑا اپنی شرمگاہ پر مل لیا کریں، لگا لیا کریں، تاکہ حیض کے خون میں بدبو ہوتی ہے تو وہ بدبو کا اثر دور ہو جائے۔ وَكُنَّا نُنَهَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، اور ہمیں جنازوں کے پیچھے جانے سے منع کیا جاتا تھا کہ عورتیں جنازے کے پیچھے نہ جائیں، کیونکہ عورتیں جنازے کے پیچھے جائیں گی، دل ان کا رقیق ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، تو وہ رونا پیٹنا شروع کر دیں گی، لہذا ان کو منع کر دیا گیا۔ باب دلک المرأۃ نفسہا اذا تطہرت من المحیض، نفسہا سے مراد ہے فرج ہے۔ عورت اپنی شرمگاہ پر خوشبو ملے جب کہ وہ حیض سے پاک ہو جائے، اور کیسے وہ غسل کرے اس کا بیان۔ وکیف تاخذ فرصۃ ممسکۃ، ممسک کا معنی ہے مسک سے بنا ہے، مشک لگا ہوا، فرصہ کہتے ہیں فاہا کو، اور کیسے وہ مشک لگا ہوا فاہا، خوشبو لگا ہوا فاہا اپنے بدن پر ملے گی، فتتبع بها اثر الدم، اور اس کے ذریعے خون کے نشان کو صاف کرے گی، ملے گی۔ یعنی عورت کے حیض آنے کی وجہ سے ایک تو حیض کے خون میں بدبو ہوتی ہے، دوسرے حیض کا خون بدن پر ادھر ادھر لگا رہ جاتا ہے، تو جو خوشبو کی اعلیٰ قسم ہے، اچھی قسم ہے مشک، تو مشک کا فاہا بنا لے اور اس کو اپنے جگہ پر مل لے تاکہ خون وغیرہ کا اثر دور ہو جائے، بدبو دور ہو جائے اور وہاں سے خوشبو محسوس ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے غسل حیض کے تعلق سے دریافت کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ کیسے غسل کرے گی، یہ سرکار نے بتایا، غسل کا پورا طریقہ بتایا، اور فرمایا کہ جب غسل کر لو تو کیا کرو، خذی فرصۃ من مسک، مشک کا فاہا لے لو، فتطہری بہا، اور اس کے ذریعے پاکیزگی حاصل کرو۔ تو اس عورت نے پوچھا، وہ عورت زیادہ سمجھدار نہیں تھی، اشارے کو نہیں سمجھ سکی، اس لیے انہوں نے پوچھا کیفیہ تطہر بہا سرکار، مشک کے فاہا سے میں کیسے پاکیزگی حاصل کروں گی؟ تو سرکار نے فرمایا تطہری، اس سے پاکیزگی حاصل کرو۔ فرماتی ہیں پھر اور اس عورت نے پوچھا تیسری مرتبہ کیفیہ، سرکار مشک کے فاہا سے کیسے پاکیزگی؟ تو سرکار نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، تطہری بہا، اس سے پاکیزگی حاصل کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں سرکار اس سے زیادہ نہیں کہہ پاتے تھے کیونکہ بات شرم کی تھی، تو حضرت عائشہ فرماتی میں نے اس کو اپنی طرف کھینچ لیا، فقلت، اور میں نے اس سے کہا تطبقی بہا اثر الدم، مشک کے فاہا کو خون کے نشان پر مل دیا کرو۔ باب غسل محیض، حیض کے غسل کا بیان، اس میں بھی وہی حدیث ہے اور وہی ساری باتیں ہیں۔ باب امتشاط المرأۃ عند غسلها بالمحیض، حیض سے غسل کے وقت عورت کا کنگھا کرنا، عورت جب حیض سے غسل کرے تو اپنے بالوں میں کنگھا بھی کر لے۔ یہ مسئلہ ایک دوسرے مقام کا ہے جو حدیث باب کے ترجمے سے واضح ہو جائے گا، سنیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ احللت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع، حجۃ الوداع آخری حج، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 11 ہجری میں جو آخری حج کیا تھا اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ حجۃ الوداع میں
عائشہ فرماتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں احرام باندھا تھا. یہ احرام لوگوں کا کئی طرح کا تھا. کچھ لوگوں نے فکنت ممن تمتع، میں ان لوگوں میں سے تھی جنہوں نے تمتع کا احرام باندھا اور وہ ہدی قربانی کا جانور ساتھ میں نہیں لے گئے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے حج قران کا احرام باندھا، یعنی عمرہ اور حج دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھ لیا، اور قربانی کا جو جانور ہے اس کو پہلے ہی منا کے لیے بھیج دیا. کچھ لوگوں نے صرف حج کا احرام باندھا تو ان کے لیے قربانی کی ضرورت نہیں تھی، اور کچھ لوگوں نے تمتع کا احرام باندھا. تو تمتع کی احرام میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے ذوالحلیفہ سے اپنے میقات سے عمرے کا احرام باندھتے ہیں، کعبہ شریف جا کر کے عمرہ کر لیتے ہیں اور پھر حلال ہو جاتے ہیں. حلال ہونے کے بعد جب 8ویں ذی الحجہ آتی ہے تو حج کا احرام باندھتے ہیں اور پھر حج کرنے کے بعد قربانی کرتے ہیں. یہ تو حج تمتع کا حکم ہوا. مگر حج تمتع دو طرح کا ہے. ایک تو یہ کہ کسی نے حج تمتع کے قصد سے عمرے کا احرام باندھا اور قربانی کا جانور پہلے ہی منا کو بھیج دیا، تو اب یہ آدمی عمرہ تو کرے گا کعبہ شریف جا کر کے، مگر حج کے احرام عمرے کے احرام کھولے گا نہیں، احرام ہی برقرار رہے گا یہاں تک کہ پھر حج کے موسم میں حج کے احرام باندھے گا، حج کرے گا، اور جب قربانی کا دن آئے گا تو قربانی کرنے کے بعد اپنا احرام کھولے گا. تو جیسے حج قران والے منا میں قربانی کرنے کے بعد اپنا احرام کھولتے ہیں، ویسے ہی جو متمتع اپنا قربانی کے جانور پہلے بھیج دے منا کو، تو وہ بھی انہی کی طرح سے منا میں 10ویں ذی الحجہ کو یا بعد میں قربانی کرے گا اور قربانی کر کے احرام کھولے گا. مگر ایک متمتع وہ ہوتا ہے جس نے حج عمرے کا احرام باندھ لیا اور جانور قربانی کا نہیں بھیجا، تو اس کے لیے یہ رخصت ہے، یہ اجازت ہے کہ یہ جائے اور بیت اللہ شریف کا طواف کر کے عمرہ کر کے احرام کھول دے، حلال ہو جائے. جب تک وہاں رہے گا حلال رہے گا، اور 8ویں ذی الحجہ کو پھر وہ عمرے کا حج کا احرام باندھ کر کے حج کرے گا، اور قربانی اس کو بھی کرنی ہے. اس میں اور پہلے والے متمتع میں فرق یہ ہے کہ وہ مسلسل احرام کے ساتھ رہے گا اور یہ بیچ میں حلال ہو جائے گا. حضرت عائشہ نے بھی عمرے کا احرام باندھا، تمتع کیا، مگر کیسا؟ تو کہتی ہیں فکنت ممن تمتع، میں ان لوگوں میں سے تھی جنہوں نے تمتع کیا، یعنی تمتع کی نیت سے عمرے کا احرام باندھا اور ہدی کا جانور ساتھ نہیں لے گئے. ان کو حلال ہونے کی اجازت تھی کہ عمرہ کر کے حلال ہو جائیں. فزعمت فی، انہوں نے، ان کا بیان ہے کہ وہ حائضہ ہو گئیں اور پاک نہیں ہوئی یہاں تک کہ شب عرفہ آ گئی. شب عرفہ کا مطلب 9ویں ذی الحجہ کی رات آ گئی، جس کی صبح میں عرفہ جانا ہوتا ہے، اور ان کو امید نہیں تھی کہ اس سے پہلے یہ عمرہ کر سکیں گی. تو اب یہ رونے لگیں کہ میرا تو حج ہی چھوٹ جائے گا کیونکہ عمرہ میں کر نہیں پا رہی ہوں. عرض کی یا رسول اللہ، یہ تو عرفہ کی رات آ گئی اور میں نے عمرہ کے ذریعے تمتع کا احرام باندھا تھا، تو اب میں کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ان قدی را سکے اپنے سر کی کھول دو، یعنی سر کی چوٹی کھول دو، وم تشتی، اور کنگھا کر لو، وام سے کی عمرت کی، اور اپنے عمرے کو موقوف کر دو، عمرہ مت کرو. یہ سر کے بال کھولنا، چوٹی کھولنا اور سر میں کنگھا کرنا، یہ اس بات کی علامت تھی کہ عمرے کا جو احرام باندھا تھا وہ احرام کھل گیا اور عمرے سے نہیں رہیں. ففعلت، انہوں نے ایسا کر لی. تو کہتے ہیں ایسا کرنے کے بعد سرکار نے فرمایا کہ اب تم حج کے سارے افعال ادا کرو اور صرف طواف زیارت نہیں کرنا جب تک کہ پاک نہ ہو جانا، اس وقت تک طواف زیارت نہ کرنا. ففعلت، تو میں نے وہی سب کیا. فلما قضیت الحج، جب میں حج ادا کر چکی. تو عبد الرحمن بن ابو بکر ان کے بھائی ہوتے تھے، تو سرکار نے عبد الرحمن بن ابو بکر کو حکم دیا شب حسبہ میں. شب حسبہ یہ کون سی رات ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم 13ویں ذی الحجہ تک منا میں رہتے تھے، اور کنکڑی مارنے کے بعد جب آپ وہاں سے چلتے تھے اور آپ ساتھ صحابہ، تو آگے ایک وادی پڑتی تھی، وادی محسب.
تو رات میں وادی محسب میں رہتے تھے، پھر صبح میں وہاں سے نکلتے تھے۔ تو وادی محسب میں رہنے کی وجہ سے اس رات کو لیلۃ الحسبہ، شب حسبہ کہتے ہیں۔ تو 13ویں ذی الحجہ کا دن گزار کر جو 14ویں ذی الحجہ کی رات آتی ہے وہی رات لیلۃ الحسبہ ہے۔ تو بتانا یہ ہے کہ میں نے جب حج کے سارے افعال ادا کر لیے، کنکری مار چکی ہے اور حسبہ میں آ گئی مینا سے روانہ ہو کر، تو شب حسبہ میں سرکار نے عبد الرحمن بن ابو بکر نے میرے بھائی کو حکم دیا، فَأَمَرَنِي مِنَ التَّنْعِيمِ، تو انہوں نے مجھے عمرہ کرایا تنعیم سے۔ تنعیم جو ہے مکہ معظمہ سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، یہ ایک جگہ کا نام ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ، وہ تنعیم جو ہے سب سے قریبی مقام ہے جو ہل کا ہے، یعنی حرم کی جو سرحد بنی ہوئی ہے تو سب سے کم سرحد وہی ہے، تنعیم کی ہے، کہ تنعیم جو ہے 3 کلومیٹر کی دوری پر ہے اور وہ ہل کی جگہ ہے جہاں پہ سب کچھ حلال ہو جاتا ہے۔ تو میرے عمرے کے بدلے میں جس کا میں نے نظر لطینہ تک تو جس کا میں نے احرام باندھا تھا، اس عمرے کے بدلے میں سرکار علیہ السلام نے مجھ کو تنعیم سے عمرہ کرانے کا حکم دیا، تو میں نے جا کر عمرہ کیا، یہ عمرہ قضا ہو گیا۔ باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحیض، عورت غسل حیض کے وقت میں اپنے بال کھول دے۔ وہی حدیث ہے، وہی سارا مضمون ہے، کچھ الفاظ اس میں نئے آ رہے ہیں تو ہم ان کا ترجمہ کر دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایتیں فرماتی ہیں، خرجنا موافین لہلال ذی الحجہ، موافینہ بمعنی مشرفین، اشراق معنی دیکھنا، نگرانی کرنا، دیکھنا۔ ہم لوگ ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہوئے نکلے، یعنی مدینہ منورہ سے ہم لوگ نکلے ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من احب ان یحل بعمرۃ، جو عمرے کا احرام باندھنا چاہے تو عمرے کا احرام باندھ لیں۔ عمرے کا احرام باندھنے کا مطلب حج تمتع کا، کیونکہ عمرے کا احرام باندھ کر جائیں گے تو عمرہ کرنے کے بعد 8ویں ذی الحجہ کو پھر حج کا احرام باندھیں گے تو یہ حج تمتع ہو جاتا ہے۔ حج تمتع میں سب سے پہلے عمرے کا ہی احرام باندھا جاتا ہے، یہ مطلب ہے۔ جو عمرے کا احرام باندھنا چاہے یعنی عمرے کے ذریعے حج تمتع کرنا چاہے تو عمرے کا احرام باندھ لیں۔ خود سرکار نے اپنی طرف سے عذر پیش کر دیا کہ میں تو تنہا عمرے کا احرام نہیں باندھوں گا، کیونکہ اگر میں نے حدی کے معنی قربانی کا جانور، اگر میں نے قربانی کا جانور نہ بھیجا ہوتا تو میں عمرے کا احرام باندھ لیتا، یعنی میں ابھی حج تمتعی آپ لوگوں کے ساتھ کرتا، مگر چونکہ میں قربانی کا جانور بنا بھیج چکا ہوں اس لیے میں حج قران کا احرام باندھتا ہوں۔ تو بعض صحابہ نے عمرے کا احرام باندھا کہ عمرہ کے ذریعے وہ تب حج تمتع کر لیں گے، اور بعض نے صرف حج کا احرام باندھا، وہ حج افراد ہوا، تو حج افراد بھی ہوا، حج تمتع بھی ہوا، حج قران بھی ہوا۔ کسی نے حج قران، کسی نے حج تمتع، کسی نے حج افراد۔ اور وکنت عنہا، عائشہ فرماتی ہیں اور میں ان لوگوں میں سے تھی جنہوں نے عمرے کا احرام باندھا تھا۔ تو عرفے کا دن آ گیا اور یعنی شب عرفہ، اور میں حائضہ تھی، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کی تو سرکار نے فرمایا عمرہ چھوڑ دو اور سر کے بال کھول دو، بالوں میں کنگھی کر لو اور حج کا احرام باندھ لو۔ تو میں نے ایسے ہی کیا، یہاں تک جب شب حسبہ آئی تو سرکار نے میرے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر کے ساتھ مجھے بھیجا، فخرجت، تو میں تنعیم گئی، میں نے اپنے عمرے کے بدلے میں وہاں عمرے کا احرام باندھا، اور ولم یکن شیء من ذلک ہدی ولا صوم ولا صدقہ، اور ان میں کہیں بھی نہ کوئی قربانی کا جانور اور نہ کوئی روزہ تھا اور نہ صدقہ تھا، کہ بغیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ جو کچھ کیا ان میں لم یکن فی شیء من ذالک، ان افعال میں کسی بھی کہیں بھی یعنی کسی بھی فعل میں نہ تو ہدی یعنی قربانی کا جانور دینا ہوا، نہ روزہ رکھنا ہوا، نہ صدقہ دینا ہوا۔ حالانکہ آپ اسے پہلے پڑھ چکے ہیں آج ہی کے سبق میں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیویوں کی طرف سے بقرہ ذبح کیا، تو قربانی تو ہوئی۔ یہ کیسے فرماتی ہیں کہ نہ تو مجھے قربانی دینی پڑی، نہ روزہ رکھنا پڑا، نہ صدقہ۔ پہلے ایک مسئلہ سمجھیے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی سے کوئی جرم ہو جاتا ہے حج میں،
تو کسی جرم پر صرف صدقہ دینا ہوتا ہے. صدقہ کا مطلب 2 کلو 47 گرام گیہوں یا اس کا دام فقیروں کو دے دیا جائے. بعض صورتوں میں ایک روزہ رکھنا ہوتا ہے، اس کی تفصیل ابھی جلد ہی آ رہی ہے. ایک روزہ رکھنا ہوتا ہے 3 دن کا. اور بعض صورتوں میں ہدی قربانی کا جانور دینا ہوتا ہے، یعنی دم دینا پڑتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنا عمرہ توڑا اور حج کیا اور پھر عمرے کے بدلے میں عمرہ کیا، تو اس کے بدلے میں نہ تو میرے اوپر دم واجب ہوا اور نہ ہی روزہ رکھنا کفارے میں واجب ہوا اور نہ ہی کوئی صدقہ واجب ہوا. تو کفارے کے طور پر، کسی جرم کے کفارے کے طور پر نہ تو مجھ پر ہدی یعنی قربانی کا دم لازم ہوا، نہ روزہ اور نہ صدقہ. آپ نمبر 1 کا حاشیہ دیکھیے کہ ہشام نے یہ بات کہی ہے عائشہ صدیقہ سے. امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاذا مشکل، یہ مسئلہ مشتبہ ہے اور اس کو وہ فائنل نہیں کر چکے. اور اس کے بعد خیر جاری کے حوالے سے، قربانی کے حوالے سے کچھ تشریحات محشرین نے نقل کی ہیں، مگر ان تشریحات کا آپ دیکھ لیجئے گا، ان تمام تشریحات سے بہتر تشریح وہ ہے جو میرے ذہن میں آئی کہ حضرت عائشہ صدیقہ جو فرما رہی ہیں وہ دم کی بات فرما رہی ہیں، کیونکہ انہوں نے اصل میں عمرہ کا احرام باندھ کر عمرہ کو توڑ دیا اور صرف حج کیا اور بعد میں عمرے کی قضا کیا. تو یہ بتانا چاہتی ہیں کہ اگر عذر کی وجہ سے کوئی ایسا کام ہو جائے تو یہ کوئی ایسا جرم نہیں ہے کہ جس کے اوپر دم واجب ہو یا روزہ واجب، جس پر کفارے کی وجہ دم واجب ہو یا کفارے کا روزہ واجب ہو یا کفارے کا صدقہ واجب ہو. کوئی کفارہ میرے اوپر واجب نہیں ہوا. یہ توجہ کر لیجئے تو وہ ساری اشکال و اشتباہ سے نجات مل جائے گی. یہ توجہ میری ہے، آپ لوگ اس کو نوٹ کر لیجئے گا. اور ابھی اس گفتگو کے دوران میرے ذہن میں یہ بات آئی.